آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ علماء نے لکھا ہے آسمانوں میں پہلا گناہ اور زمین پر بھی پہلا گناہ جو ہوا ہے وہ حسد ہوا ہے. آسمان پر پہلا گناہ بھی حسد اور زمین پر جو پہلا گناہ ہوا ہے وہ بھی حسد ہوا ہے. آسمان پر کیسے ہوا؟ اللہ جل جلالہ نے جناب آدم علیہ السلام کے بنانے کا ارادہ کیا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنا رہا ہوں. فی تنفیذ احکامی، میرے احکام کو نافذ کرے گا، اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. فرشتوں نے کہا ایسی مخلوق کو آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں، فساد کرے گی، خون ریزی کرے گی. جنات کو ہم دیکھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. فرشتوں میں ابلیس بھی رہتا تھا، بڑا عبادت گزار تھا، تسبیح بڑی، سجدے بڑے، رکوع بڑے، ذکر و اذکار بہت زیادہ. اس نے کوئی تھوڑی عبادت نہیں کی، خوب کثرت سے عبادت کی ہے. حالانکہ یہ جنات میں سے تھا، لیکن کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں میں، ملائکہ میں رہنے لگا. اتنا اونچا مقام اس کا ہو گیا تھا. کس چیز نے اس کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا؟ اللہ تعالی نے فرمایا جب میں اس میں روح پھونک لوں، فنفخت فیہ من روحی، آدم علیہ السلام میں، فقعوا لہ ساجدین، تم سب نے سجدے میں گر جانا ہے. فقعوا لہ ساجدین. آدم علیہ السلام بن گئے، روح پھونکی گئی، سب فرشتے اللہ کے حضور سجدہ کر رہے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق. یہ اکڑ کے کھڑا ہوا ہے. اللہ نے فرمایا ما منعک ان تسجد لما خلقتک، جس چیز کو میں نے پیدا کیا، لما خلقت بیدی، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اپنی قدرت سے پیدا کیا، اس کو تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ سجدہ تو اللہ کو تھا. آدم علیہ السلام بمنزل کعبہ کے تھے، ایک جہت، ایک رخ تھا، ورنہ وہ سجدہ بھی کس کو تھا؟ اللہ کو تھا. اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ غیر اللہ کو سجدہ جائز ہے. فرمایا تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ جس کو میں نے اپنی قدرت سے پیدا کیا، پیدائش پر حکم دیا تھا کہ تم نے سجدے میں گر جانا ہے. کیا کہنے لگا؟ سارے فرشتے، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا، ایک بھی فرشتہ نہیں اکڑا اور اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، لیکن یہ کھڑا رہا. اس سے پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ کہتے انا خیر منہ، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، میں اس سے بہتر ہوں. اللہ نے کہا آگ مٹی کو دیکھتے رہو گے یا میرے حکم کو دیکھتے رہو گے؟ میرے حکم کو نہ دیکھا، آگ مٹی کو دیکھتے رہے. علماء نے لکھا ہے عبادت گزار بھی تھا، علم والا بھی تھا، اور محنت بھی اس نے بہت کی تھی، سب کچھ تھا، لیکن خدا کا محب اور خدا کا عاشق نہیں تھا. خدا تو جہاں جھکا دے جھک جانا چاہیے. حسد پیدا ہو گیا. یہ پہلا حسد آسمانوں میں کس نے کیا تھا؟ ابلیس نے. اور کس سے کیا تھا؟ آدم علیہ السلام سے. دوسرا، زمین پر بھی پہلا گناہ جو ہوا وہ حسد والا ہوا ہے. قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. قرآن کریم میں ہے آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک کا نام قابیل، دوسرے کا نام حابیل تھا. قابیل کو حابیل سے حسد ہوا کہ اس کی بیوی کیوں زیادہ خوبصورت ہے، اس سے میرا نکاح ہونا چاہیے. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی تھی. آدم علیہ السلام حج کے لیے تشریف لائے اور اس نے پیچھے اپنے بھائی کو موقع پا کر قتل کر دیا.
چھٹے پارے میں اللہ نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. تو قابیل کو حابیل سے حسد ہوا. کیا آپ نے سورہ یوسف کا مطالعہ نہیں کیا؟ سورہ یوسف میں کیا آتا ہے کہ باپ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ اپنی کسی اولاد سے اتنی محبت نہیں کرتے تھے. حسد پیدا ہوا اور لے گئے اور کنویں میں ڈال دیا. انہوں نے کنویں میں ڈالا. اللہ پاک نے کہا جس کو مخلوق کنویں میں ڈالتی ہے میں مصر کے تخت پر بٹھا دوں گا. ہمیشہ نقصان کن کا ہوتا ہے؟ حسد کرنے والوں کا. خیر انہوں نے پھر توبہ کی تھی, حسد سے توبہ کی تھی انہوں نے اور نیک بن گئے تھے. لیکن حسد تو حسد ہے, بھائیوں میں بھی حسد پیدا ہو جاتا ہے. آج کل کے زمانے میں اگر بھائی بھائی کا دل صاف بھی ہو, ان کی بیویاں آپس میں حسد پیدا کروا دیتی ہیں, لڑوا دیتی ہیں, نفرتیں پیدا کر دیتی ہیں, بوجھ پیدا کر دیتی ہیں, دوری پیدا کر دیتی ہیں, گھر اجاڑ کے رکھ دیتی ہیں. تو حسد ایک بہت بڑا گناہ ہے. اس کے علاج کے بارے میں ہم نے کبھی توجہ نہ کی. حکیم الامت مجدد الملت قدس اللہ سرہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں, فرمایا کہ جس سے حسد ہو اس کے حق میں کثرت سے دعا کیا کرو. کبھی اس کو ناشتے پہ بلا لو, کبھی اس کو ہلکا پھلکا ہدیہ دیا کرو, اور کبھی فرمایا کہ ایسا ہو کہ آمنا سامنا ہو جائے, اس سے بڑھ کر پہل کرو, سلام کرنے والے تم بن جاؤ. کوئی اس کی غیبت کرے لوگوں کو منع کرو کہ غیبت کہنا بھی حرام ہے, غیبت سننا بھی حرام ہے. اپنی مجلس میں اس کی اچھے اوصاف ذکر کرو کہ اس میں یہ بھی خوبی ہے, یہ بھی خوبی ہے. فرمایا چند دن ان باتوں پہ عمل کرو, انشاءاللہ العزیز آپ کا دل اس کے بارے میں صاف ہو جائے گا اور حسد کا علاج ہو جائے گا. ہمارے دلوں میں یہ آگ جل رہی ہے. یہودیوں کو حسد ہوا کس پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے یہودی خبریں دیتے تھے. کیا کہتے تھے؟ نبی آخر الزمان کے آنے کا وقت قریب ہے, تورات کے بیان کے مطابق آنے والے ہیں. اور اگر ان کی لڑائی ہوتی تو دعا کیا کرتے, اے اللہ جو آخری نبی آنے والا ہے اس کی برکت سے ہمیں فتح عطا فرما دے. اور اللہ کی طرف سے فتح آ جاتی تھی. یستفتحون پہلے پارے کے اندر موجود ہے, تمام مفسرین نے یہی معنی لکھا ہے. فتح طلب کرتے تھے, اللہ فتح عطا فرما دیتے. لیکن جب آمنہ کا لال در یتیم نبوت کا اعلان کرتا ہے مکہ المکرمہ میں, اور بعد میں ہجرت کر کے تشریف لاتے ہیں, کہنے لگے اوہو اگر آپ بنو اسحاق میں سے ہوتے نا تو پھر ہم آپ کو نبی مان لیتے. آپ ہیں چونکہ بنو اسماعیل میں سے, اس لیے لائن بدلی ہوئی ہے, خاندان بدلا ہوا ہے, اس وجہ سے ہم آپ کو نبی نہیں مان سکتے. حسد پیدا ہو گیا. خوش قسمت تھے ایک یہودی بڑے عالم کہ جب آئے, آ کر دیکھا حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تو کہنے لگے ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب, میں اپنی سرداری چھوڑتا ہوں, مجھے لوگ بڑا عالم کہتے ہیں, مجھے لوگ اپنا پیر مانتے ہیں اور میرے ہاتھ چومتے ہیں, مجھے نذرانے پیش کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن میں نے دیکھا یہ چہرہ, یہ اتنا منور چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا, یہ سچے کا چہرہ ہے. چنانچہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا دنیا کی سرداری اور دنیا کی بادشاہی محمد کی جوتیوں پر نثار کر دیں ہم. چنانچہ غلام بن گئے اور آج تک مسلمان ان کو یاد کرتے ہیں. جب نام لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں, یا ساتھ رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں. رضی اللہ عنہ, صحابہ سے اللہ راضی اور اللہ صحابہ سے راضی.
یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. یہ ساری آیات میرے اور آپ کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، یہ ابو بکر و عمر کے بارے میں نازل ہوئی، یہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں نازل ہوئی. اللہ تعالی ہمیں صحابہ کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. اور آج خصوصاً جس بیماری کا میں نے ذکر کیا ہے اور اس کا علاج بھی ذکر کیا ہے، کون سا علاج؟ ہاں جی، ایک روحانی بیماری کا علاج، کہ اللہ تعالی ہمیں حسد سے محفوظ فرمائے. حسد بہت گندی بیماری ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.